أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام وبركاته. میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق نمبر 5 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلے اسباق سے کچھ سوالات ہم لیں گے. الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں قیامت کے دن کو یاد کرنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا، مثبت کردار اپنانا. اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا. وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ ہے، اور اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اور تو اللہ ہے. اور وہ اللہ ہے. اور وہ اللہ ہے. اہدنا کا ترجمہ کیجئے. ہدایت دے انہیں، ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے اسے. ہدایت دے ہمیں. ہدایت دے ہمیں. چلیے آپ میوٹ کر لیجئے پلیز. آج کا سبق ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آج ہم اذان جو ہے وہ اس کے الفاظ دیکھیں گے. گرامر میں ہم آج نئے 3 جو ہے حروف جو ہے وہ لی من ان اور ان کو ضمائر کے ساتھ جوڑنا سیکھیں گے. نکات تعلیم دیکھیں گے اور اس طرح انشاءاللہ اس سبق میں آپ 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً جو ہے 4000 بار سے زیادہ آئے ہیں. الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک آپ 57 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو 19,000 سے بھی زیادہ بار آئے ہیں، جو ہمارے ٹارگٹ کے تقریباً نصف کے برابر ہے، اور یہ 5ویں کلاس ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اس میں ذاتی اللہ کا نام ہے. جی ہاں جی ٹھیک ہے. اللہ اکبر. سب اللہ سب سے بڑا ہے. پلیز آپ میوٹ رکھیے اور مجھے سننے کی کوشش کیجیے. جزاک اللہ. اکبر کے معنی ہے بڑا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کبیر. کبیر کے معنی ہوتا ہے بڑا، اور جب اس کے ساتھ الف لگ جاتا ہے عربی میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اکبر، سب سے بڑا. جیسے انگریزی میں سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ موسٹ امپورٹنٹ، سب سے اہم. اسی طرح اکبر جو ہے یہ موسٹ کے معنی میں الف جو ہے حمزہ جو ہے یہ موسٹ کے معنی دیتا ہے عربی میں. اسی طرح ایک اور لفظ ہے کثیر، اور جب اس کے ساتھ حمزہ لگ جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اکثر، سب سے زیادہ. تو اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. وہ خالق ہے. اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. آپ اللہ کے بارے میں جتنا علم زیادہ حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف کہہ سکیں گے کہ اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں. آپ کا یقین بڑھتا جائے گا اور اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ کس کی بات مانی؟ اللہ کی یا اپنے نفس کی؟ اس لیے دعا کریں اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس اور جو ہے خاندان یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. تو آئیے گہرے احساس تصور کے ساتھ دعا کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ میں سے کوئی اس کا ایک بار ترجمہ کر دے پھر ہم آگے چلتے ہیں پلیز. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. جزاک اللہ خیر برادر. تو یہ کچھ سوال ہیں. اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے، سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ کی ذات قابل تعریف ہے. اللہ سب سے بڑا ہے.
اب اللہ جی۔ سب سے بڑا सबसे बड़ा है। अभी तवज्जो कीजिए। अल्लाह सबसे बड़ा है। एक से जायद जो आपका इंतखाब करें, ताकत में, पाकी में, अजमत में, तमाम सिफात में। تمام तमाम सिफात में। तमाम तमाम जो अब आती हैं ABCD, हर चीज में, ताकत में, पाकी में, अजमत में, तमाम सिफात में। आइए अगला हिस्सा लेते हैं अजान का। अब म्यूट कर लीजिए प्लीज। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु के मानी है मैं गवाही देता हूँ। ये लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ हरूफ के हिसाब से। आप अभी हम देखते हैं अशहदु के मानी है मैं गवाही देता हूँ। ये जब आप मुदारे पढ़ेंगे फेल में तो तब आपको ये बताया जाएगा कि हमजा जो है वो आना के मुतबादिल होता है। अशहदु मैं गवाही देता हूँ या गवाही देती हूँ। इसी तरह लफ्ज पढ़ा था आऊज़ु। ये जब ताऊज़ पढ़ रहे थे तो पहली क्लास में ही ये आपको बताया गया था आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह लेता हूँ या जो है मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, वहां ये पढ़ा था। अन के मैनी होता है कि, और ला के मैनी है नहीं। आइए आज आपको कुछ और अल्फाज भी हम बताएंगे जिनके मैनी होते हैं नहीं के। एक तो है माँ, माँ के कई मैनी हैं, एक मैनी उसके हैं नहीं के। और एक लफ्ज होता है ला, ला के मैनी भी होते हैं नहीं। एक लफ्ज आएगा लम, ये आगे हम पढ़ेंगे, इसके मैनी भी होते हैं नहीं, लेकिन ये माजी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इसके मैनी होते हैं डिड नॉट, यानी माजी में नहीं के मायने देता है ये लफ्ज। और एक और लफ्ज आता है हरगिज नहीं, ये फ्यूचर के लिए होता है, विल नॉट। तो ये चार लफ्ज हम जहाँ इसको QC1 में पढ़ेंगे जो नहीं के मायने भी देते हैं, माँ, ला, लाम, लक। तो आइए आगे चलते हैं। इलाह, इलाह की जमा आगे क्विज में आता है, कभी कभी इसे याद कर लेते हैं। आवाज कट रही है, आवाज तो कट रही आइए है। इस कलमा मुबारक के, आइए इस कलमा मुबारक के जो है वो असबाब देखते हैं। इलाह के तीन अहम मानी ये हैं, जिसकी पूजा और परस्तिश की जाए, जो जरूरतों को पूरा करे, जिसका हुक्म माना जाए और इताअत की जाए। इन तीनों मायनों में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मैं शहादत देता हूँ, अशहदु मैं शहादत देता हूँ, अन के मैंने होता है कि, ला नहीं है, इला कोई महबूद, इल्लल्लाह सवाए अल्लाह के। तो क्या हुआ, मैं शहादत किसी चीज की देता हूँ, यानी अल्लाह से जो है बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता और बराबर भी नहीं हो सकता, तो लिहाजा वो अकेला और तन्हा है। तो मैं और मेरी बातें और मेरा अमल वो ये बता रहा हूँ कि मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, उसी को खालिक मालिक रब मानता हूँ, सारी कायनात का हुक्म मानता हूँ और उसी के इबादत और इताअत करता हूँ, उसी से मदद मांगता हूँ, उसी पर भरोसा करता हूँ। बस जिंदगी के हर पहलू में उसके कानून पर चलता हूँ, ना कि अपनी मर्जी पर और ना अपनी ख्वाहिशात पर। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम लोगों पर इस्लाम, हमको लोगों के जो है इस्लाम पर शहादत देना है, यानी दावत देना है, लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ये बहुत अहम काम है, इसलिए हर अजान, हर इकामत और हर तशहहुद यानी तहियात में हमको ये काम याद दिलाया जाता है। अफसोस के इतनी बार याद दिलाने के बावजूद हम मुसलमान इस काम से बहुत दूर हैं। आइए दुआ करें कि अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक दे। तो आगे चलने से पहले इस कलमा मुबारक का जो है तर्जुमा कीजिए। यस नसीम सईद, आप आप इसका तर्जुमा कर दीजिए। अशहदु, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, देती हूँ, अन के ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। जज़ाकल्लाह खैर। कुछ सवालात हैं
اشہدو کا معنی بتائیے. میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دوں گا، میں ایمان رکھتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں. ایک سے زائد جواب ہوں گے. میں گواہی دیتا ہوں. اے اور بی. زائد جواب ہوں گے. اے اور بی. یہ کر لیجیے. ابھی آپ کو پہچان نہیں ہے، اگرچہ آپ نے فعل نہیں پڑھا، لیکن جب بھی یہ مضارع آئے گا اس کے دو ترجمے ہوں گے، یعنی حال میں بھی اور مستقبل میں بھی. یہ اشہدو جو ہے ابھی میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں، یہ جب حمزہ آتا ہے تو یہ مضارع میں لے جاتا ہے، جیسے اعوذ. اسی طرح اشہد یہ جو ہے مضارع کی ایک فعل کی قسم ہے. الہ کا معنی بتائیے. جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، مہربان ہے. ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجیے. اے بی سی. اے بی سی. اچھا چلیں یہ سوال تو پڑھ لیتے ہیں نا. اللہ کا معنی بتائیے. کہ نہیں اللہ کے لیے سوائے اللہ کے. سوائے اللہ کے. سوائے اللہ کے. اچھا اب جو ہے توجہ کیجئے. گواہی دینا، شہادت کا مطلب ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. اعمال کے ذریعے اس کا اظہار کرنا، سمجھنا، اسے آپ کے ذریعے پہنچانا، یاد کرنا. جی اے اور سی. پلیز ابھی میوٹ کر دیجیے. یہ ہاں بچوں کا شور ہو رہا ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو میوٹ کر لیا کریں تاکہ کلاس میں ان کی آوازیں نہ آئیں. اور آئیے دیکھتے ہیں ان کے اسباق. اس سے پہلے لفظی ترجمہ. انا، انا کے معنی ہوتے ہیں کہ، اور ان کے معنی بھی کے ہوتے ہیں. ابھی ہم یہ تھوڑی دیر میں ان چاروں کو دیکھیں گے. جیسے ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس میں کیا تھا؟ ان تھا. ان کے معنی کے. اور اسی کو ہم نے پڑھا اشہد ان. ان جو ہے اس کے معنی بھی کے ہے، یعنی ان اور ان دونوں کے معنی کے ہیں. اور ان کو ہم اس سے کلمہ شہادت سے یاد کریں. ان کے کیا معنی ہوں گے؟ چلیں سوال آگے. اگر. ہاں دیکھیں، اگر میں آپ سے ویسے پوچھتا جیسے ابھی پوچھا میں نے، ان کو آپ کو سمجھ نہیں ہے، لیکن اگر میں کہتا انشاءاللہ تو آپ فوراً کہتے ہیں ان کے معنی ہے اگر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف، الفاظ اور اسم کے جو ہے وہ معنی یاد کرنے کے لیے اگر آپ کوئی ایسے جملے جو ہے یاد رکھیں جو ہمارے روزمرہ میں آتے ہیں یا جو ہمارے لیے عام فہم ہے، سمجھ جاتے ہیں. جیسے انشاءاللہ عام لفظ ہے، عام بولا جاتا ہے اگر اللہ چاہے، تو اس سے ان کا مطلب آ گیا. تو آئیے اسے دیکھتے ہیں. اسی طرح لفظ ہے اننا. اننا کے معنی مطلب بے شک. ویسے یاد نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کو کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہاں پھر پتہ چلتا ہے بے شک. بے شک اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آئیے ان چاروں الفاظ کے لیے جو ہے تو متوجہ دیجیے. میوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو اور جو ہے گہرا لمبا سانس لیں. ہم انہیں سیکھنے جا رہے ہیں چاروں الفاظ. پہلا لفظ ہے ان، اور اس کی مثال ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دوسرا لفظ ہے انا. انا کی مثال کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہے. تو یہ دونوں لفظ ان اور انا، ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ. تیسرا لفظ ہے ان. ان کے لیے جملہ کیا ہوگا؟ وہی ابھی بتایا تھا، کوئی مجھے یاد دلا دے. میں بھول گیا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ایک اور لفظ ہے، ایک اور انشاءاللہ. پلیز میٹ کر لیجیے. اور چوتھا لفظ تھا ان. ان کے معنی کیا ہے؟ بے شک. بے شک. اور اس میں بے شک. اللہ مع الصابرین. پلیز میوٹ کر لیجیے. میں کوئی گر کی بات بتانے چلا ہوں آپ کو. ان میں یہ جو پہلے دو لفظ ہیں یہ زبر کے ساتھ ہے. دیکھیں یہ حمزہ کے اوپر دونوں پہ زبر ہے. ان دونوں کے معنی بھی ایک ہی ہے کہ ان اور انا کے معنی کے، اور یہ دونوں زبر کے ساتھ ہیں. یہ دونوں جو بعد والے ہیں ان اور انا، یہ زیر کے ساتھ آتے ہیں. ان کے جو ہے حمزہ کے نیچے زیر ہے، اور ان دونوں کے معنی مختلف ہیں. ان کے معنی ہے اگر، اور انا کے معنی ہے بے شک. یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. یہ چاروں الفاظ بہت استعمال ہوتے ہیں
تو اس لیے ان کا معنی آپ کو اچھی طرح آنا چاہیے. ان انا چلو وہ تو آسان ہے, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. ان اور انا کے معنی میں فرق ہے. تو چلیے آگے چلتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. اب یہ دیکھیے اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. انا ابھی ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھ لیا تھا. اور محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے, اللہ کے رسول ہے. محمد ایک ایسا لفظ ہے جو آپ سے پہلے کبھی کسی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا. یہ آپ کے کا نام جو ہے آپ کے دادا نے پہلی بار رکھا تھا. تو آج میں چونکہ یہ لفظ تھا تو میں نے پوچھا اس کے کیا معنی ہے. تو آپ کے دادا حضرت مسلم نے کہا کہ اس کے معنی جس کی بہت تعریف کی یا کی جائے گی. تو لہٰذا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, تو لہٰذا آپ میں سے کس نے درود پڑھا. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھیں, پڑھیں, سنیں, تو آپ جو ہے اس پہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں. لفظ یہاں پہ رسول آیا. رسول جو ہے وہ اسم ہے اور اس کی جمع ہوتا ہے رسول. رسول کی جمع رسول ہوتا ہے. تو آئیے اس کلمہ مبارک کے جو ہے وہ اسباق لیتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں, یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر آفس میں یا بازار میں یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چو و چرا مانتا ہوں. قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے. گیٹ کھول دو, رمشا آ گئی. آگے چلنے سے پہلے جو ہے اس کا کوئی ترجمہ آپ میں سے کر دے اس کلمہ مبارک کا. محمد. جی کون کہے گا؟ ہینڈ. جی ہاں محمد عارف. یس بردر عارف, آپ نے انمیوٹ کیا تھا, آپ کیجئے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام پڑھیں, دیکھیں, سنیں, تو آپ جو ہے درود, اور اگر درود نہیں ہے تو کم سے کم الفاظ جو آتے ہیں وہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں. جزاک اللہ خیر برادر. آئیے سوال جواب دیکھتے ہیں. وہ رسول اللہ ہے, کا ترجمہ کیجئے. وہ رسول ہے, وہ ایک رسول ہے, اللہ کے ایک رسول, اور وہ اللہ کے رسول ہے. یہ بھی سیدھی. وہ اللہ کے رسول. وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ کے رسول. جزاک اللہ. چلیے اگلا کلمہ دیکھتے ہیں. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. حیا کے معنی آؤ. حیا کے معنی ہوتے ہیں آؤ. کہاں؟ علی پر. کس طرف آؤ؟ صلاۃ, نماز کے. یہ صلاۃ جو لفظ ہے یہ کوئی بتائے گا اس میں فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے؟ الصلاۃ. اسم ہے. الف لام آیا شروع میں. ایسے پتہ چلا. ہاں الف لام آیا. اسم. الف لام جب کسی بھی اسم کا ہے تو آپ فوراً کہہ دیے تو اسم میں دیکھو الف لام کا ہوگا. اگلا جو ہے حیا علی آئیں طرف کے ساتھ الفلاح. تو الفلاح جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم میں فعل ہے, حرف ہے؟ اسم ہے. اس میں بھی الف لام آیا شروع میں. ہاں الف لام لگا ہے. یہ آپ کی پکی دلیل ہے کہ الف لام جس پہ لگ گیا وہ اسم میں, باقی آگے چلنے آگے کسی چیز کی پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے. تو صلاۃ جو ہے وہ لفظ مذکر ہے, مؤنث ہے؟ کیونکہ کل ہم نے کوئی مذکر مؤنث بھی شروع کر دیے تھے. مؤنث ہے. مؤنث بولتے آئے. مؤنث. ہاں لیکن ابھی کام کی بات بتانے لگا, اسے سنو غور سے. لازمی نہیں ہے کہ جس حرف یا جو لفظ کے آخر میں بولتے ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث. اکثر مؤنث ہوتے ہیں یس, لیکن سارے کے سارے نہیں ہوتے. جیسے طلحہ آخر میں بولتے آتا ہے یا جو ہے, اور اسامہ بولتے لکھتے ہیں عربی والے. ہم تو یہ پڑھتے ہیں لیکن وہ بولتے, جیسے اب یہاں میں صلاۃ کہہ رہا ہوں اور یہ لفظ ہے صلاۃ, ایک لفظ اردو میں ہم بول ہی سے کرتے. تو سارے بولتے والے مؤنث نہیں ہوتے لیکن اکثر مؤنث ہوتے ہیں. اور جب مؤنث ہوتا ہے تو اس کی جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الف تے. اسم کی جمع کیسے بناتے ہیں؟ لگاتے. تو یہ دیکھیے الف تا لگایا, یہ کیا بنا؟ صلوات. یہ کل ہی ہم نے پڑھا تھا
کہ انہوں نے اس جگہ انمیوٹ کر لیجیے. جہاں آپ کو خود پتہ چل رہا ہے تو آپ بے شک اپنے طور پہ بولتے رہیں, جواب دیتے رہیں. جواب صحیح ہوگا وہ آپ کو ویسے بھی پتہ چل جائے گا. آپ کے یہ وہ فخر ہوگا کہ جی یہ کلمہ آتا تھا اور میں نے صحیح جواب دیا. تو آئیے کہاں حی علی, آئیں نماز پر, آئیں فلاح کی طرف. فلاح یہ اردو کا لفظ بھی ہے, فلاح میں ہم کہتے ہیں جیسے فلاح آخرت, فلاح دارین, یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے یعنی کامیابی کی طرف. تو آئیے اس کلمہ مبارک کے جو ہے وہ اسباق لکھ لیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اپنی جگہ پر یا اپنے گھر میں, بلکہ نماز کی طرف آؤ کہا گیا, یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ. گویا نماز کو قائم کرو, نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی اور فلاح کا راستہ بھی. دل و دماغ کو فائدے, نماز کامل ذکر ہے, اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. نماز میں قرآن پر غور کریں گے تو ہدایت میں ایمان, عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا. آخرت پر جو ہے غور کرنے سے جو ہے کیا ہوگا, دل و دماغ کو جو ہے یہ جو دنیا ہے دنیاوی جو ہے فکروں سے آزادی ملے گی. جسمانی فائدے کیا ہیں؟ وضو کے ذریعے صفائی, نماز کے لیے آنا جانا, اٹھنا جھکنا, سجدہ کرنا, بیٹھنا, بندی کی عادت بنے گی. مثلا صحیح وقت پر سونا اور اٹھنا, نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا وغیرہ. اجتماعی فائدے کیا ہیں نماز کے؟ مثلا روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات ہوگی, ان کی خوشی و غمی کی خبریں ملتی رہیں گی اور وقت ضرورت پر ہم ان کی مدد کر سکیں گے. تعلقات مضبوط ہوں گے, معاشرہ بہتر بنے گا وغیرہ. سب سے اہم فائدہ یہ ہے آخرت میں ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھے کہ قیامت کے دن اول پرسش نماز, پہلی چیز جو پوچھی جائے گی وہ نماز ہی ہوگا, اسی کا حساب ہوگا. یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاح کا کام رک جائے گا, اس نادان شخص کی طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹے قسمت میں جا رہا ہو. مثلا اگر آپ نے لاہور جانا ہے اور آپ رک جب پشاور کی طرف کر کے چلنا شروع کریں اور سمجھے کہ میں لاہور جاؤں گا, لاہور نہیں جائیں گے, آپ پشاور تک پہنچ جائیں گے. اسی طرح اگر آپ آخرت کا جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور آخرت کی بجائے آپ دنیا کی طرف چل پڑے ہیں تو آپ آخرت کے سفر پہ نہیں جا رہے ہیں, دنیا کے سفر پہ چل پڑے ہیں. تو آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی جو ہے اس کا ترجمہ کرے, یہ جو کلمہ مبارک کا. جی آپ میں سے کوئی اس کا جو ہے ترجمہ کر دے. جی مصطفیٰ, بردر مصطفیٰ آپ بتائیے. جی حی علی آؤ طرف الصلاۃ نماز کے, حی علی آؤ طرف الفلاح کامیابی کے. جزاک اللہ خیر برادر. ہاں جی عارف یہ بتائیے حی علی الصلاۃ کا پیغام کیا ہے؟ گھر میں نماز ادا کرنا, آفس میں نماز ادا کرنا, مسجد میں نماز ادا کرنا, نماز کو یاد رکھنا, مسجد میں نماز ادا کرنا. مسجد میں نماز ادا کرنا. ہاں چلے کوئی نہیں, ابھی نماز سب بتائیں گے. الفلاح کا معنی بتائیے. اور نماز کامیابی, نماز کی طرف کامیابی, یہ بھی کامیابی, کامیابی کی طرف. چلیے اب میوٹ کر لیجیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ اختتامی الفاظ ہیں اذان کے. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس کا یہاں پہ مقصد کیا ہے؟ آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع, مگر یہاں گویا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اگر نہ مانو گے بھی تو اللہ اپنی جگہ بڑا ہے, تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے, بلکہ اس کی پکار پر لبیک کرنے سے تم دنیا اور آخرت کی فلاح پاؤ. دن میں 5 دفعہ جو ہے یہ پکار سنائی دیتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف, آؤ فلاح کی طرف. اور اگر یہ سن کر کے اللہ سب سے بڑا ہے اور پھر بھی ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو گویا ہم جو ہے وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسے مانے نہ مانے, اس کے حکم پر آئیں یا نہ آئیں. اس نے تو آپ کے لیے ایک اچھا راستہ جو ہے وہ منتخب کیا اور آپ کو دعوت دی, اور اگر آپ جائیں گے تو اس میں آپ کا بھلا ہے. آئیے اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں. اپنے دل میں اللہ کی شان بڑھانے کا بہترین طریقہ, ایک سے زائد جواب ہوں گے. ذکر کرنا, اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا, اللہ کی صفات پر غور کرنا, ذکر کرنا. چاروں ABCD.
जी सारे यस, चारों थे। कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह, मौत को याद रखिए, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ये हदीस मुबारक है अबू दाऊद की। और एक और हदीस मुबारक है जिसमें ये कहा गया है करीबुल मर्द जो है शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन कीजिए। एक इमरजेंसी डॉक्टर जो कि एक अरब में सर्विस कर रहा था, उसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान उसने शायद 10 से 12 लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा और उनमें से सिर्फ एक या दो ने कलमा पढ़ा। इसी तरह एक लड़की जो हादसा का शिकार होगी, जब उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की गई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ देर बाद उसने हल्की आवाज में गुनगुनाना शुरू कर दिया गाना और फिर मर गई, अल्लाह माफ करे। तो ये जो अल्लाह का जिक्र जबान पर रहेगा तो मरते वक्त भी कलमा नसीब होगा। इसकी मिसाल ऐसे है, मसलन अगर आप दिल में जिक्र करते हुए कहीं जा रहे हो, अचानक सामने से कोई चीज आ जाती है, कुछ आवाज सुनाई देती है, तो आपका दिल नहीं रुकेगा, लेकिन अगर आप जबान से कहते हुए जा रहे हैं तो आप रुक जाएंगे। फिर भी जबान पे जिस चीज को आप ज्यादा बार दोहराते हैं वो ज्यादा जल्दी याद आती है। तो अब हम एक छोटा सा वक्फे के साथ अगले हिस्से की तरफ चलेंगे। अगर आप में से इस सबक के बारे में किसी का कोई एक आध सवाल है तो वो पूछ लीजिए, वरना हम दूसरे हिस्से की इब्तिदा करते हैं। आइए दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप तमाम अहबाब को आज के सबक 5B हिस्सा ग्रामर में जो है खुश आमदीद कहता हूँ। आइए देखते हैं आज हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो पिछले असबाक से कुछ सवालात और दोहराई हम करेंगे और फिर आज के जो है सबक इंशाल्लाह हम 3 लफ्ज यानी हरूफ जो है वो पढ़ेंगे। हमने लफ्ज की 3 किस्में पढ़ी थी, इसम, फेल, हर्फ। तो इसम तो हमने बहुत पढ़ लिया, वाहिद भी पढ़ लिए, मुअन्नस भी, जमा भी, मुज़क्कर भी। अब जो है ये हरफ शुरू हो रहे हैं। तो ये सिखलाई ग्रामर की हमेशा हम TPI टोटल फिजिकल इंटरैक्टिव जो होता है इंटरेक्शन के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। एक बार फिर दोहराइए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। यानी मकसद ये है कि जिस्म की तमाम जो है वो सलाहियतें और हिस्से जो है उनको इस्तेमाल कीजिए। ये हमारा टेबल है। मैंने कहा था जब तक हम अफ़ाल पे नहीं पहुंचते इसे हम बार बार दोहराते रहेंगे ताकि ये पक्का हो जाए। तो इसको मैं एक बार आपके लिए दोहरा देता हूँ। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। फिर हमने कल जो है ये कुछ जुमले भी देखे थे। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हुआ मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। आना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंत मुस्लिमूना, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान। फिर हमने एक और चीज भी कल देखी थी, जैसे लफ्ज है मन हुआ, वो कौन है? तो इसका क्या जवाब था जी? मन हुआ का जवाब दीजिए। हुआ मुस्लिम। हुआ मुस्लिम। और अगर मैं कहूँ मन हुम, ये इशारा हम देखिए, मुस्लिमून। हम मुस्लिमून। ये अब आपका पक्का हो गया है। अब थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, वो सॉरी अपने आप को जो है म्यूट करके दीजिए। फिर कल हमने जमीर की दूसरी हालत भी देखी थी, रूह उसका, हुम उन सब का। और इसका दूसरा हिस्सा हमने देखा था का आपका, ही मेरा। और तीसरा हिस्सा हमने ये देखा था तुम आप सबका, ना हमारा। रूह हुम का, ई, तुम, ना। हुम का, ई, तुम, ना। ये हम पढ़ चुके हैं।
یہ دیکھیے دونوں ٹیبل اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اس کو غور سے دیکھیے. وہ ہم وہ, تو دوسری اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ اس کا, ہم ان سب کا. یہ دیکھیے انتا آپ, آنا میں, انتا آپ آنا میں, اور اس کا دوسرا فارم کیا ہوگی؟ کا آپ کا, ای میرا. تیسرا جو ہم نے گروپ دیکھا تھا انتم, سوری انتم آپ سب, نحنو ہم سب, اور اس کی دوسری فارم کیا تھی؟ کم آپ سب کا, نہ ہمارا. تو ہوگا ہم, ہم, انتا انا کا یا, انتم نحنو کم نہ, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو آئیے اس کے ساتھ ایک اسم ملا کے دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا ربہو اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب, ربہو ربہم, ربو کا ربی, ربکم ربنا. یہ کون دہرائے گا بھائی؟ ہینڈ ریز کیجئے. ہاں جی سمیرہ, سمیرہ پلیز اسٹاپ کر دیجیے. کرائیے. ربهم ربك ربي ربكم ربنا. ویری گڈ. چلے جی شگفتہ آپ ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ دہرا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ خیر سسٹر. اب یہ دیکھیں کچھ سوال جواب ہے. من ربہ, کیا جواب ہوگا؟ رب رب اللہ, رب اللہ وہ اس کا رب, من ربہم, ربہم اللہ, ربہم اللہ, یعنی ہم کا جواب ہم سے آیا ہے. یہ سب سے آسان سوال ہے. اگلا سوال ہے من ربک, ربی اللہ. ربی اللہ, ربی من اللہ, ربک, اس کا جواب کیا ہوگا؟ ربی اللہ. ربی اللہ. کا کی ضمیر کا کی طرف لوٹے گی, تو یہ ہوگا ربی اللہ. ربی, ربی, دیکھ دو دفعہ تلفظ کیجیے, ربی, ربی اللہ. اچھا اب من ربکم, اس کا جواب ربنا اللہ, ربنا اللہ. یہ آپ نے پکا کرنا ہے دوسری بات میں. تو آپ سمجھے آپ کے مکالمے جو ہے آپ کے پکے ہو جائیں گے. ہوا کی جمع ہم ہوتا ہے, ہوا ہم, ہو آئے گا تو ہو جواب آئے گا, ہم آئے گا تو ہم آئے گا. کا جواب یا سے آتا ہے, کم کا جواب نہ سے آتا ہے. چلے اب یہ کون مجھے کرائے گا؟ یہ ساری ابھی تک ہم دہرائی کرا رہے ہیں. میں یہ دہرائی اپنی کلاس کے حصے کے اندر آپ کو کراتا ہوں. آج کا سبق کبھی شروع نہیں ہوا. ہوا مسلم, تو ہیا کیا ہوگا؟ وہ مسلمان ہیا وہ مسلم. مسلمان. یا مسلمتن, ہوا مومن, تو آگے کیا ہوگا؟ یا مومناتن, یا مومناتن, صالحون, یا صالحات. یا صالحاتن, صالحاتن, ہوا صابرون, ہیا یا یا صابراتن, یا صابرات. صابراتن, یا یا شاکراتن, شاکرات. شاکراتن. ہم نے پڑھا تھا, یہ آپ کی دہرائی کے لیے ہے, یہ آپ کو پکڑ گیا. پھر ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی, اگر ہم کہیں ربو ہوں تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ ربوہا, ربو. ربوہا, میں کہوں تینوں ہوں تو ادھر کیا ہوگا؟ دینہا, 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 کتابہا, کتابہا, رسولہا, رسولہا, اسمہا. 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 تو یہ جو ہے کل ہم نے پڑھ لیا تھا, یہ اس کی دہرائی تھی. اب عربی میں جو ہے جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, دو زبر, دو زیر, دو پیش جوڑا جاتا ہے, الف لام جوڑا جاتا ہے, ایس جوڑا جاتا ہے جیسے انگریزی میں ہوتا ہے, یا واو نون یا نون جوڑا جاتا ہے. یہ واو بھی جین, ڈی, ڈی. اسمائے اسمائے ہم کا ترجمہ کیجیے. ہمارے نام, ان سب کے نام, آپ سب کے نام, اس کا نام. ان سب ان سب کے نام, سب کے نام. سب سب کے نام.
बी अच्छा, हिया सालिहतुन का मायने बताइए। वो मोमिन नेक है, वो सब नेक है, वो मुज़क्कर नेक है, आप ए। मुअन्नस नेक है, वो ए। मुअन्नस नेक है। आइए, बस अभी म्यूट कर लीजिए। अब जो है आज का सबक शुरू होता है, तवज्जो कीजिए, गहरा सांस लीजिए, क्योंकि आज हमने 3 नए जो है वो हर्फ जो है वो सीखने हैं। हम इससे पहले ये देख चुके हैं अल्फाज या कलमे की 3 किस्में होती हैं। इस्म जो किसी चीज जगह का नाम होता है, जैसे किताब मक्का, या सिर्फ मुस्लिम मोमिन और इसकी पहचान शुरू में अलिफ लाम, या फिर आखिर में 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर, या फिर जमा हो तो वाव नून या नून अलिफ ता आते। दूसरा हमने पढ़ा फेल, चूंकि अभी हमने शुरू नहीं किया, लेकिन हमें कलमे का पता होना चाहिए, ऐसा कलमा जिसमें काम के होने या करने का पता चले और जमाना पाया जाए, वो फेल है। तीसरा लफ्ज जो है वो हमने पढ़ा था हर्फ, जो 2 इसम और फेलों को मिला है, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना वगैरह। तो आज हम ये हरफ से शुरू करेंगे और देखते हैं 3 हरफ जो है क्या है। देखिए हरूफ जो है उसमें एक आता है ला, ली, ये कभी जबर से आता है, कभी जेर से आता है, इसके मानी होता है लिए। एक हरफ है मिन, इसके मानी होता है से। एक हरफ होता है अन, इससे इसके मानी होता है से और बारे में। इसके 2 तर्जमे यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, अन के मानी से और अन के मानी बारे में। तो आइए इनकी मशक करते हैं। इस सबक में सिर्फ 2 बातें हमने सीखनी है। ला ली के लिए मिसाल है लिल्लाह, मिन के लिए मिसाल है मिनश शैतान, और एक नया लफ्ज अन को हमने पढ़ा था, किसने पढ़ा था भाई? अनहु, अनहा कल ही पढ़ाया था, अनहु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अन वहाँ हमने पढ़ा। और हरूफ हा, हुन, का, की, या से जोड़। तो आइए ये देखिए आपके सामने 3 जो है हरूफ है, ली, ला, मिन, अन। अब ये ज़मायर आएंगे आपके सामने। पहला आया हु, प्लीज म्यूट कीजिए, म्यूट रखिए ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। जब मैं आपसे पूछूंगा उस वक्त अनम्यूट कीजिएगा। हुम के साथ मिलाएंगे, अभी गौर से सुने मैं कैसे मिलाता हूं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, अनहु उससे, अनहु उन सब से। दूसरे ग्रुप को कैसे मिलाएंगे देखिए, लका तेरे लिए या आपके लिए, सॉरी लका आपके लिए, ली मेरे लिए, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, अन का आपसे, अन्नी मुझसे। तीसरे ग्रुप को देखें मैं कैसे जोड़ता हूं, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हम सबसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हम सबसे। अब आप ये कहेंगे मिन और अन के आप एक जैसी तस्वीर नहीं, इनका थोड़ा सा फर्क होता है, जब जुम्लों में आते हैं वहां पता चलता है। तो इसकी मिसाल याद करने के लिए देख लीजिए, ली लफ्ज जो है उसके लिए हम कहाँ से याद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह अल्लाह के लिए, इसके ये मायने है। तो आइए इसका जो है ज़मायर के साथ टेबल बनाएं। लहू उसके लिए, लहू उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना मेरे लिए। आप में से कोई एक बार इस एक टेबल को दोहरा दे। यस हाँ जी समीरा आपने हैंड पहले रेज कर लिया, कर दीजिए। लहू लहुम, लका ली, लकुम लना। गुड। ब्रदर आरिफ आप तर्जमे के साथ करा दीजिए। लहू लहू इसके लिए, लहुम इन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। सिस्टर आप आरिफ कब से हो गई? ये नाम बदल लिया आपने अपना? अच्छा चलो खैर है। चले ब्रदर आरिफ तर्जमे के साथ कराइए। नहीं, जिसका नाम लिया गया उसको करने दें, आपको एक बारी आएगी, मत फिक्र करें, बहुत सारी चीजें हैं। चले ब्रदर आरिफ दोबारा तर्जमे के साथ। लहू इसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए,
لنا ہمارے لیے. تھینک یو. ویری گڈ. چلیں اب یہ توجہ کریں, میوٹ کر لیں اور غور سے دیکھیں, کیونکہ یہ جب مختلف کلر کی سلائیڈ آتی ہے نا تو آپ سمجھتے ہیں کوئی نئی چیز یا کوئی ایک نیا پوائنٹ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ لفظ ہے وَلَهُ, اس کے ہم نے ٹکڑے کرنے ہیں. دیکھیں کیسے ٹکڑے ہوتے ہیں. واو کو علیحدہ کیا, لام علیحدہ ہو گیا اور ہو کی ضمیر علیحدہ ہوئی. اس کا مطلب وَلَهُ یہ تین جو ہے وہ حروف سے مل کے بنا ہے. واو لا ہو. واو کے معنی ہمیں پتا ہے اور لا کے معنی ہوتا ہے لی, اب ہم نے پڑھا. ہو کا ہمیں پتا ہے اس کا, تو کیا اس کا ترجمہ بنے گا اور اس کے لیے. وَلَهُ اور اس کے لیے. تو آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. وَلَهُ اور اس کے لیے, وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے, وَلَكَ اور آپ کے لیے, ولی اور میرے لیے, وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے, وَلَنَا اور ہم سب کے لیے. ہاں جی, وہ جو اب کہہ رہی تھی کہ میں کراؤں کدھر گئی؟ چلیں جی آپ دہرائیں اس ٹیبل کو. وہ جو زیادہ کہہ رہی تھی کدھر گئی؟ کون کہہ رہا تھا میں کراؤں؟ کوئی نہیں ہے. چلیں میں کروں جی. ہاں کراؤ, وَلَهُ کا ٹیبل کراؤ. کوئی اتنی دیر میں تو 10 دفعہ یہ ٹیبل ہو جاتا ہے. وَلَهُ اس کے لیے, وَلَهُ اور اس کے لیے, وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے, وَلَكَ اور آپ کے لیے, ولی اور میرے لیے, وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے, وَلَنَا اور ہم سب کے لیے. جی مصباح, آپ جو ہے آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, آپ کرائیے. وَلَهُ اور اس کے لیے, وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے, وَلَكَ اور آپ کے لیے, ولی اور میرے لیے, وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے, وَلَنَا اور ہمارے لیے. جزاک اللہ. ابھی ایک اور نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا تھا, کدھر نیچے چلی گئی ہیں وہ؟ کون تھا؟ نثار ایسے ہی کوئی لکھا ہوا ہے. چلو اگلا ٹیبل وہ کرو. ہاں چلے جی, ناصر چلے آپ کرائیے سسٹر. وَلَهُ اور اس کے لیے, وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے, وَلَكَ اور آپ کے لیے, ولی اور میرے لیے, وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے, وَلَنَا اور ہم سب کے لیے یا ہمارے لیے. تو یہ سسٹر بردرز آپ نے دیکھ لیا, لا کا جو ہے حرف ہم نے استعمال کیا نہ صرف منہ کے ساتھ بلکہ ایک اضافی لفظ واو بھی لگا دیا. تو آئیے اس کا مکالمہ دیکھتے ہیں. احاذ لہو, کیا یہ اس کے لیے جواب دیجئے کیا ہوگا؟ نعم ھذا لہو. نعم ھذا لہو. ویری گڈ. نعم ھذا لہو. اور اگر میں کہوں احاذ لہو تو تب کیا جواب ہوگا؟ یہ دیکھیں. نعم ھذا لہم. نعم ھذا لہو. اور اگر میں کہوں احاذ لکا اب کیا جواب ہوگا؟ نعم ھذا لی. نعم ھذا لی. لا کے لیے لی آ جائے گا, آ کے لیے ہمیشہ لی. احاذا لکم. نعم احاذا لکم. ہم ھذا لنا. لنا مکالمے میں ابھی یہ شروع کے اسباق میں آپ پکا کر لیں. ہو کا جواب ہمیشہ ہو کے ساتھ, ہم کا جواب ہم کے ساتھ, کا جواب یا کے ساتھ, کم کا جواب نہ کے ساتھ. اگر یہ چار آپ کو یاد ہو گئے ہیں پھر یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مکالمہ جو مرضی ہم اٹھا کے دے دیں, کوئی لفظ اضافی دے دیں, بغیر اس کے دے دیں, آپ کا جواب درست ہوگا. اب ذرا توجہ کیجئے, میوٹ کر لیجئے کیونکہ نئی سلائیڈ آ گئی, اس کا مطلب کوئی اور چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں. یہ ایک لفظ ہے فَلَهُ. دیکھیے اس کے ٹکڑے کیسے کریں گے آپ. فا کو علیحدہ کیا, لا کو علیحدہ کیا, لام کو علیحدہ کیا, فَلَهُ کو علیحدہ. آکے میں نہیں ہوتے ہیں. بس سسٹر مجھے بتانے دیجئے تاکہ رات جو میری طرف متوجہ آپ کی آواز سے ڈسٹرب نہ ہو. آپ کو تو آتا ہے, آپ کو نہیں بہت سارے لوگوں کو آتا ہے, لیکن سننا جو ہے سب سے اہم ہوتا ہے, بتانے سے زیادہ سننا اہمیت رکھتا ہے. تو دیکھیں فا کے معنی ہوتے ہیں پاس, لا کے معنی ہوتے ہیں لیے, ہو کے معنی ہوتے ہیں وہ مذکر. اور دیکھیں کیا ترجمہ بنے گا, بس اس کے لیے. فَلَهُ کتنے ٹکڑے بنے؟ 3 ٹکڑے بنے. کون سے؟ فا, لا اور ہو. ترجمہ کیا بنا؟ بس اس کے لیے.
اچھا ایک اور گر کی بات سنا رہا ہوں، بڑی توجہ سے یہ گر کی بات بڑی کام کیا. یہ جو اس طرح کا ٹکڑا آتا ہے جس میں ضمیر سے پہلے کچھ ہو، ضمیر کا ترجمہ جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے، درمیان والے لفظ سے پہلے آ جاتا ہے. مثلا فا کے معنی پس ہے، اب اس کے بعد لام کا ترجمہ نہیں کریں گے، ضمیر کا ترجمہ پہلے کریں گے. پس اس کے لیے، یہ گر کی بات ہے، یاد رکھ لیں. ترجمہ کرتے ہوئے اگر ضمیر سے پہلے اس طرح کی ترتیب آ رہی ہے، 2 یا 3 جو ہے حروف ہیں، تو پہلے حرف کا ترجمہ تو ہو جائے گا ڈر ہے، اس کے بعد پہلے ضمیر کا ترجمہ ہوگا، پھر باقی جو اس کے ساتھ تعلق کا لفظ آ رہا ہے، یہ جو لفظ آ رہا ہے یہ تعلق کے لیے آ رہا ہے، اس کا ترجمہ آخر ہوگا. مثلا پس اس کے لیے، یہ ترتیب ہوتی ہے اردو کے ترجمے کی. جی یہ ہم نے لی کا لفظ جو ہے وہ الحمدللہ سے جو ہے یاد رکھا ہے. تو آئیے اس کا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. فلاحو پس اس کے لیے، فلاحو پس ان سب کے لیے، فلکا آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہم سب کے لیے. تو یہ پورا ٹیبل آ گیا ہے. آئیے آپ میں سے کون اس کو دہرائے گا؟ چلیں جی میں کروں. یہ نیا نام ہے، نیا نام اٹھا جاؤ. رضوان افضل، جی رضوان افضل آپ دہرائیے اس ٹیبل کو، باقی ہم نے ایک بار دہرا لیا ہے. فلاح پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلاکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلاکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہمارے لیے. ماشاءاللہ جزاک. جی ایک اور نیا نام نظر آیا، یہ کیا ہے؟ سبیہ کمل. جی سبیہ، سسٹر سبیہ. سبیہ چلے آپ کا نام بھی عربی کا. فلاحو پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہمارے لیے. جزاک اللہ. جی عارف آپ بھی دوہراؤ ایک دفعہ. برادر عارف. فلاحو پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہمارے لیے. ایک نیا نام آ گیا، اسما. اسما نجیب عباسی. چلے جی آپ بھی دہراتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلاحو پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلاکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہمارے لیے. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. چلیں جی سوال جواب آگے ہیں. لکم دینکم کے معنی بتائیے. میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اے بی سی ڈی. اے میرے لیے میرا دین، بی تمہارے لیے تمہارا ہمارے دین. لیے تمہارا دین. تو کم کا اشارہ کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ کم لکم، کم تمہارا، دینوں کم. ابھی تو یہ اسی تو ہم پریکٹس کر رہے ہیں. کم نہ، یہ کم آیا ہوا ہے لفظ، تو آپ نے اشارہ کرنا ہے. جب بھی کسی چیز کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو آخری لفظ ضمیر آ رہا ہوتا ہے اس ضمیر کا اشارہ کریں، ترجمہ خود بخود آ جائے گا. چلیں اب کر لیں. لا کے معنی بتائیے. ہاں کا اشارہ کریں اور دیکھیں اس عورت کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ. اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس عورت کے لیے. لہا کا ٹیبل بھی ابھی کیا تھا، لہو لہم. اچھا چلو کوئی بات نہیں، ایک اور سوال دیں گے اس سے. ہاذا لہو. اب اس چیز کا ترجمہ نکالیں. نام ہاذا لہو سی. نام ہاذا لہو. ہاں ہو کا جواب ہمیشہ ہو سے آئے گا، ہوا کا جواب ہوا سے آئے گا، تو لہذا نام حاضر لہو. معنی بتائیے. اور میرے لیے، ولیہ ولہو ولنا ولکا، اے بی سی ڈی. اور میرے لیے. اب میوٹ کر لیجئے، گہرا سانس لیجئے کیونکہ مختلف سلائیڈ آ گئی، اس کا مطلب پھر کوئی نئی چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک لفظ ہے وَمِنْهُ، اور ہم نے اس کے ٹکڑے کر کے ترجمہ نکالا. دیکھیں طریقہ کیا بتاتا ہوں. وا کو علیحدہ کیا، من کو علیحدہ کیا، ہو کو علیحدہ کیا. اس کا مطلب ہے اس میں 3 لفظ تھے، واو، من اور ہو. واو کے معنی ہمیں پتہ ہے اور، من کے معنی ہوتا ہے سے، ہو کے معنی ہوتا ہے
اس کا، اس کی، اس کے والا. جب ہم یہ کہیں گے اور، یہ اس کا ترجمہ پہلے ہوگا، ہو کا ترجمہ پہلے ہوگا، من کا بعد میں آئے گا. اور اس سے، یہ دیکھیے یہ ترجمہ ہوگا اور اس سے. اور اس سے ترجمہ کیسے ہونا؟ پہلے واو کا ترجمہ ہوا، پھر ضمیر کا ہوا، اس کے بعد یہ درمیان والے جو ہے حرف کا ترجمہ آتا ہے. تو لہذا وا من ہو سے کیا بنے گا؟ اور اسے. آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. یاد کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں من کے معنی سے جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، تو اسے یاد رکھتے ہوئے ٹیبل دیکھتے ہیں. ومن ہو اور اس سے، ومن ہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سب سے. ہاں جی ہینڈ ریز کیجئے، کون اس ٹیبل کو کرانا چاہے گا؟ چلیں جی سمیرہ، سسٹر سمیرہ دوہرا دیجئے. وَمِنْهُ اور اس سے، وَمِنْهُمْ اور ان سب سے، وَمِنْ کا اور آپ سے، وَمِنِّي اور مجھ سے، وَمِنْكُمْ اور آپ سب سے، وَمِنَّا اور ہم سب سے، اور ہم سے. جزاک اللہ. جی شگفتہ آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ بھی دوہرا دیجئے. وَمِنْهُ اور اس سے، وَمِنْهُمْ اور ان سب سے، وَمِنْ کا اور آپ سے، وَمِنِّي اور مجھ سے، وَمِنْكُمْ اور آپ سب سے، وَمِنَّا اور ہم سے. گڈ. ہاں جی یہ عظما خالد آپ بھی کرا دیجئے اس ٹیبل کو. عظما خالد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُ اور اس سے، وَمِنْهُمْ اور ان سب سے، وَمِنْ کا اور آپ سے، وَمِنِّي اور مجھ سے، وَمِنْكُمْ اور آپ سب سے، وَمِنَّا اور ہم سے. ویری گڈ. ہاں جی چلیں اب اگلی سلائیڈ پہ، اس سے پہلے سوال جواب لیتے ہیں. فَمِنْكُمْ، فَمِنْكُمْ دیکھیں تین ٹکڑے گئے. فَمِنْكُمْ پس تم سب سے، پس تمہارے لیے، پس تم سب کے لیے بھی دی. فَمِنْكُمْ پس تم سب سے، کم کا لفظ آیا، کم کا اشارہ کیجئے. تم سب سے. الحاذا من کا، الحاذا من کا لفظ ہے. نام حاذا من کا، نام حاذا من کا، نام حاذا منکم، نام حاذا منی. کا ہم ہمیشہ یا کی طرف لوٹاتے ہیں تو جواب میں کا کیسے آتا؟ سی آئے گا. حاذا منی، نام حاذا منی، کیونکہ کا جواب ہمیشہ یا سے ہم دیتے ہیں، تو آپ نے یا والا صیغہ اس میں جو ہے جواب میں ڈھونڈا ہے کہاں آ رہا ہے. چلے رسول من اللہ کے معنی بتائیے. رسول من اللہ، ایک رسول اللہ کی طرف سے، بہت سے رسول اللہ کی طرف سے، بہت سے خاص رسول اللہ کی طرف سے، ایک رسول اللہ کے لیے. جی رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے. اب اگلا لفظ آتا ہے انہ. ان کے معنی ہوتا ہے سے، جیسے رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا اس سے. آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. انہ اس سے، انہ ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا مجھ سے. تو اب اس ٹیبل کو دہرائیے. جی عارف برادر آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، چلیں آپ دہرا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. انہو اس سے، انہم ان سے، ان کا آپ سے، انی میرے سے، ان کم آپ سب سے، انا ہم سے. تھینک یو. گڈ. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ اسما نجیب عباسی. جی اسما دہرائیے اس ٹیبل کو. اسما نجیب عباسی وہ نہیں کریے زوم یوزر. جی میں انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. جزاک اللہ. سسٹر یہ کوشش کیا کریں ان کی جگہ ان کا لفظ استعمال کر لیں، کیونکہ ہم ابھی ابتدائی کلاسوں میں ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ ان اور ان کا جو ہے فرق تھوڑا سا اہم ہے، وہ لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں.
اگرچہ یہ آگے چل کے اگلی کلاسوں میں آپ جائیں گے کہ ان اور ان کے جو ہے بڑے وسیع معنوں میں کہاں کہاں ہم اسے کیسے تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن ابتدائی کلاسوں میں یہ ان کا لفظ ہی رکھیے تاکہ جو نئے لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہو اور ان کو جو ہے وہ کوئی گھبراہٹ نہ ہو۔ اچھا جی، یہ ایک جو اور ہے کسی نے ہاں نسیم سعید، اب آئیے نا، اب آپ کو پتہ چل گیا ہینڈ ریز کرنے کا، چلے اب کریں آپ، نسیم سعید کرائیے، چلے سسٹر کرائیں، انمیوٹ کیجئے، پہلے آپ نے ابھی ہینڈ ریز کیا تو انمیوٹ کیا۔ چلے وہ نہیں کرا رہی ہے، ٹائم جا رہا ہے ہمارے پاس، ٹائم بہت کم جی ہے۔ میں کرواؤں؟ نہیں، سوال جواب کرائیے آپ۔ رضی اللہ عنہم کے معنی بتائیے۔ اللہ اس سے راضی ہوا، اللہ اس عورت سے راضی ہوا، اللہ ان سب سے راضی ہوا، اللہ تم سب سے راضی ہوا، اے بی سی ڈی۔ جی اللہ ان سب سے راضی ہوا، سی اللہ جی ان سب سی سے ترجمہ کیجیے۔ اللہ اس سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ عنہ، بی اچھا، ہم نے اس سے پہلے سیکھا ربو اس کا رب، ربوہا اس عورت کا رب، اسی طرح لہو اس کے لیے، لہا اس عورت کے لیے، منہو اس سے، منہا اس عورت سے، انہو اس مرد سے، انہا اس عورت سے۔ تو اب یہ جو ہے آپ نے انہو کا مؤنث بتانا ہے۔ چلے یہ ابھی آپ کے لیے میں ایک بار پھر لکھ دیتا ہوں۔ لی کے معنی ہوتا ہے لیے، الحمدللہ سے یاد کرتے ہیں، مین کے معنی جیسے نہیں ختم نہیں، پلیز میوٹ رکھیں، اپنی باتیں خود آپس میں کیجیے، یہاں نہ سنیں۔ ان سے، رضی اللہ عنہ سے، اور یہ آئیے اب آپ کا ایک ٹیسٹ ہو گیا، لہم اشارہ کیجیے، لہم کا اشارہ کدھر ہوگا؟ ہم، لہم کیجیے۔ پھر ایک اور ہے منا، اشارہ کیجیے، منا، منا یہ اشارہ اپنی طرف ہوگا۔ اور ہے انکم، انکم کا اشارہ تم، سامنے کی طرف چار۔ یہ انہو، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، وا کے معنی اور، ان کے معنی سے، اور ہو کے معنی ہو۔ ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ واو کا پہلے اور پھر ہو کا اس کے بعد ان کا، اور اس سے۔ تو اس کو یاد کرنے کے لیے رضی اللہ عنہ، انہو کا ٹیبل ہے انہو، انہم، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی، انی مجھ سے، انکم آپ سے، انا ہم سب سے۔ تو یہ ٹائم کم ہے اس لیے میں ان کو تیزی سے گزار رہا ہوں، تو لہٰذا آپ میں سے کوئی ایک بار جو ہے اس کو لہو کا ٹیبل دہرا دے جاتے جاتے۔ جی سمیرہ چلیں آپ کرا دیجیے لہو کا ٹیبل۔ لہو، لہم، کرائیں گے۔ لکا، لی، لکم، لنا۔ ہاں عارف آپ یہ دوسرا منہو کا ٹیبل کرا دیجیے۔ منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم تم سب سے، منا ہم سب سے۔ گڈ، چلیں جی یہ مصباح آپ نے بھی ہینڈ کیا ہے، انہو کا ٹیبل آپ کرا دیجیے۔ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے۔ تو یہ الفاظ ہیں آپ کے لیے میں نے علیحدہ کر کے ہیں، یہ قرآن سے اسے دیکھ لیجیے، یہ ٹیبل ہے، ان کو میں سے کہوں لکم، لکا، لکم، لنا، لہا، من کے لیے، منہم، من کا، منی، منکم، منا، منہا۔ اور اگلا ٹیبل جو ہے وہ آپ کا ہے ہم، ان کا، انی، انکم، انا۔ تو جہاں یہ شد آئے وہاں پہ آپ نے دو الفاظ جو ہے وہ اس کی ڈبل آواز نکالنی ہوتی ہے۔ سوال دیکھ لیتے ہیں اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے، رضی اللہ عنہم کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوا ان سے، ومنکم اور آپ سب سے، من الرسول رسول سے، الکتاب لہا کتاب اس عورت کے لیے، ھذا لکم یہ آپ سب کے لیے۔ اگلا سوال ہے نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے، اس عورت کے لیے، لہا آپ سب سے کیا ہوگا؟ منکم، اور مجھ سے، ومنی اور ہم سب کے لیے، لنا پس ان سب کے لیے، فلہو۔ آخری سوال ہے اس کا،
عربی میں جواب دیجیے حاضر لکا نام حاضر لی، احاظہ منکم نام حاضہ منا، احاظہ لی نام حاضر لکا۔ دیکھیں یہاں لی آیا تو اس نے جواب کا سے دیا ہے، یہ بڑی غور توجہ والی بات تھی۔ راد ان کا یعنی وہ راضی ہوا تو اس سے، نام راد انی، احاظ لہا نام حاض لہا۔ تو نقطہ تعلیم یہ ہے کہ علم کے لیے آپ نے ربی زدنی علما کا ورد کرنا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دعا علم کے لیے نہیں ہے جو اللہ نے دی ہے۔ یاد رکھیں الحمدللہ اس سبق کے اختتام پر آپ نے 57 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن پاک میں 19,000 سے زیادہ بار آئی ہیں۔ آپ نے 7 کام جو ہے اپنے کرنے ہیں، ایک تو جو ہے مصحف یعنی یہ قرآن پاک جو ہے اسے کھول کے آپ کی 5 منٹ کم سے کم روز پڑھنا ہے، اور 5 منٹ جو زبانی آپ کو صورتیں یاد ہیں یا قرآن کا حصہ یاد ہے اسے دہرائیں۔ دوسرے 2 آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی ٹیکسٹ بک جو ہے سافٹ کاپی ہارڈ کاپی اس سے کم از کم جو ہے آپ نے پڑھنا ہے 5 منٹ، اور جو آپ کی ہوم ورک یہ جو شیٹ ہے وہ پاکٹ شیٹ اس کو ہم کہتے ہیں جو جیب میں رکھ سکتے ہیں آپ کے اپنے پرس میں، اس کو ہر نماز سے پہلے یا بعد 3 سے 5 منٹ میں دہرائیں تو اس سے آپ کی انشاءاللہ یادداشتیں ہوگی۔ اپنے ساتھی کو کورس کی باتیں بتائیے اور جو آپ نے سیکھا ہے اسے نماز میں جو ہے وہ پڑھنا شروع کیجیے۔ اللہ نے آپ کو مختلف کیا ہے، اسے نظر انداز نہ کیجیے، ربی زدنی علما کا علم کیجیے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید آسانیاں فرمائے۔ ٹیچر بننے کی نیت سے بیٹھیں، جو کچھ آپ سیکھتے ہیں دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تو یہ ہماری آج کی کلاس جو ہے وہ پوری ہوئی۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں حصہ وہ جو ہے سوال جو